السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ مجھے سردیاں بہت بری لگتی ہیں۔ میں اپنی ہتھیلیوں کو مسلتے ہوئے سامنے جلتی ہوئی آگ کے الاؤ کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھا میری نظر کی سمت ہی دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں ان کو کچھ زیادہ ہی محسوس کر جاتی ہوں، بقول اماں کے دل پر لے جاتی ہوں۔ لاکھ جتن کر کے خود کو ڈھک لوں مگر ہاتھ پیر پھر بھی برف ہی بنے رہتے ہیں۔ بہت چڑ چڑھتی ہے پھر مجھے اس موسم سے۔ وہ تو تمہارے حلیے سے ہی لگ رہا ہے، سردیاں شروع ہوتی نہیں برفانی بھالو بن جاتی ہو۔ وہ ایک نظر مجھ پر ڈال کر ہنس دیا۔ برفانی بھالو؟ ہاں ہاں ہاں۔ مجھے اس سے روز روز نئے نام ملنا پسند تھا، اور ہر نئے نام پر میری محبت مزید شدت اختیار کر جاتی۔ ہاں نا، خود کو دیکھو، تم کیسے پیک ہوئی بیٹھی ہو۔ چند دنوں کے لیے تو آتا ہے یہ موسم، اس میں بھی خود کو یوں گرم کپڑوں میں قید کر کے آگ کے پاس بیٹھنا اور اس پر چائے کا بڑا سا مگ پینا، یہ تو دسمبر کے ساتھ زیادتی ہے۔ وہ اپنے خیالوں میں کھو کر بولتا ہوا اتنا اچھا لگتا تھا کہ میں اسے کئی دنوں تک بغیر تھکے سن لیتی۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے دسمبر میں؟ دسمبر کا حق یہ ہے کہ تم اس کی سردی کو اپنی رگوں میں بہتا ہوا محسوس کرو۔ اس کی دھن سے تمہاری انگلیوں کی پوڑیں اور ناک کی نوک سرخ پڑ جائے، اور تمہاری سانس کے ساتھ یہ خنکی تمہارے وجود میں اتر جائے، پھر ہوگا اس موسم کا حق ادا۔ ایسے تو میں بیمار پڑ جاؤں گی۔ بیمار پڑنا برا تو نہیں ہوتا، اچھا ہے، اسی بہانے تمہارے گناہ بھی جھڑ جائیں گے۔ وہ ایموشنل بلیک میل نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں یہ اس کی اچھی عادت تھی یا بری۔ اور اگر میں سردی لگنے سے مر گئی تو وہ سوچوں کے بھنور سے نکل کر میری طرف دیکھنے لگا۔ تو میں تمہیں برف کی قبر بنا کر اس میں دفنا دوں گا۔ اس سے کوئی چیزیں لائن سننے کی توقع رکھنا یوں ہی تھا جیسے ملک کے سیاست دانوں کا ایماندار ہو جانا، اور میں حسب عادت اس کی اس بات پہ برا منا گئی اور منہ پھلا لیا۔ اچھا نا، سوری بابا، تم مجھ سے پہلے نہیں مرو گی، میں جلدی مر جاؤں گا، تم بوڑھی ہو کر مرو گی، میرے مرنے کے کئی سال بعد، اپنی زندگی مکمل طور پر جینے کے بعد۔ یہ سن کر میرا غصہ غم میں بدلنے لگا، مگر میں تمہارے بعد ایک لمحے کے لیے بھی جینا نہیں چاہتی۔ اللہ نہ کرے تمہیں میری زندگی میں کچھ ہو۔ وہ میری بات سن کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ کیوں ہنس رہے ہو اب تم؟ میں اپنی آنکھوں میں تیرتی نمی کو بمشکل روکے ہوئے تھی۔ پھر تم کیا چاہتی ہو؟ کچھ نہیں۔ میں اس کے قریب سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ رکو یار، سنو تو۔ مگر میں اس کے سامنے کمزور پڑ کر رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس کی سماجت کرنے پر بھی میں نہیں رکی۔ اس شام کے بعد میں نے اس کے کہنے کے مطابق ستمبر کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، اور نتیجتاً شدید بیمار پڑ گئی۔ کچھ اس کی باتوں کا غصہ تھا اور کچھ بیماری۔ میں نے 3 دن تک اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اکیلی کمرے میں پڑی بخار سے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتی رہی۔ تیسری رات میری آنکھ اس کی جانب سے لگاتار کی جانے والی کالز سے کھلی۔ ہیلو۔ میں کوشش کے باوجود اپنی آواز پر چھایا نیند کا خمار نہیں توڑ سکی۔ مجھے تم سے ملنا ہے، ابھی۔ کیا؟ مجھے یقین تھا میری سماعت کو دھوکا ہوا ہے۔ جلدی آؤ نیچے، میں باہر گیٹ پہ ہوں۔ یہ سنا تھا کہ نیند پل بھر میں ہوا ہو گئی۔ اچھا، میں آتی ہوں۔ فون بند کرتے ہی میں اٹھ بیٹھی اور سردی سے بچنے کا کوئی حفاظتی اقدام کیے بغیر دیوانوں کی طرح بھاگتے ہوئے دروازے پر جا پہنچی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے چند لمحے میں نے اپنی سانس بحال کرنے میں لگائے، مبادا کہ وہ میری دیوانگی کا حال نہ جان جائے۔ اس وقت کیوں آئے ہو؟ تم سب خیریت ہے؟ دروازہ کھولتے ہوئے میرے لب و لہجہ بالکل عامیانہ تھا۔ تمہیں دیکھنا تھا۔ وہ دروازے کے ایک پٹ کا سہارا لیے میری طرف ذرا سا جھک گیا۔ دیکھ لیا، اب جاؤ، یہ رکھ لو۔ اس نے اپنی جیکٹ اتار کر میری طرف بڑھا دی۔ اس کا کیا کروں؟
میرے پاس اپنی ہے وہ تو جلدی میں پہننا یاد نہیں رہا، محبت سے دے رہا ہوں، رکھ لو۔ میں نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے بازو پر لٹکتی ہوئی جیکٹ پکڑ لی۔ تم زندہ اور صحت مند رہ کر میری محبت کا حق ادا کرو، باقی سارے حق میں خود ادا کر لوں گا۔ وہ مجھ پر سر تپا ایک نظر ڈال کر واپس پلٹ گیا۔ وہ محبت کی دوسری سردی کا آغاز ہی تھا جب مجھے اس سے فون پر اطلاع دی کہ اسے اپنے گھر والوں کے مجبور کرنے پر اپنے مرحوم تایا کی بیٹی سے شادی کرنا پڑ رہی ہے، مگر محبت وہ ہمیشہ مجھ سے ہی کرتا رہے گا۔ وہ کال 45 منٹ چلی تھی اور اس سارے وقت میں صرف اس نے بات کی تھی۔ نہ جانے کون کون سی وضاحتیں اور دلیلیں دیتا رہا، کیا کیا تاویلیں پیش کرتا رہا، مگر میری سماعت پہلے جملے میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس سے آگے کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ وہ شاید کال منقطع کرنے جا رہا تھا۔ میں آخری بار اس کی آواز سن رہی ہوں۔ اس خیال نے سر تپا میرے سارے وجود کو منجمد کر دیا۔ تم اپنی بیوی کو خوش رکھ کر اپنی شادی کا حق ادا کرنا، محبت کے سارے حق میں خود ادا کر لوں گی۔ جب کال منقطع ہوئی تو میرا ہاتھ برف کا ہو چکا تھا، جس میں سے فون آہستگی سے پھسل کر ٹکڑوں میں میرے قدموں کے قریب بکھر گیا۔ وہ پہلا وقت تھا جب مجھے سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پہلا وقت تھا جب مجھے سردی بری نہیں لگ رہی تھی، اور وہ آخری وقت تھا جب میرا دل دھڑکا اور پھر آہستگی سے برف کی قبر میں تبدیل ہو گیا۔ اس طرح کی مزید فلسفیانہ ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔